بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم فادخلي في عبادي وادخلي جنتی۔ اللہ رب العزت کلمات حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمادی الاول کی 7 تاریخ ہے۔ آج کے دن ملتان کی ایک عظیم شخصیت قطب الاقطاب حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمت اللہ علیہ کے عرس کی آخری نشست بھی ہو رہی ہے۔ آج کے دن آپ کا وصال مبارک ہے۔ 706 سال گزر چکے ہیں حضرت رکن الدین نوری حضوری کے وصال کو۔ اب دیکھیں کہ 7 صدیاں گزر چکی ہیں، آج بھی رکن الدین نوری حضوری کے مزار کی چمک اور دمک اور ان کی ولایت کی خوشبو اور مہک جس طرح فیضان ان کی زندگی میں تقسیم ہو رہا تھا، آج بھی فیضان قطبیت تقسیم ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں اللہ والے مرا نہیں کرتے، وہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں منتقل کیے جاتے ہیں۔ جس طرح وہ دنیا میں مخلوق خدا سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح بعد از وصال بھی اپنی مخلوق خدا کو بزرگوں کے فیضان سے محروم نہیں رکھتے۔ حضرت رکن الدین نوری حضوری رحمت اللہ علیہ، انہیں نوری حضوری کیوں کہا جاتا ہے؟ صوفیاء لکھتے ہیں 2 شخصیات ایسی ہیں جو ہر روز نماز مغرب مکہ مکرمہ میں ادا کرتے ہیں اور نماز عشاء مدینہ منورہ کے حرم میں ادا کرتے ہیں۔ اور جب وہ شخصیات 2 کون سی ہیں؟ ایک حضرت چراغ دہلوی اور دوسری شخصیت حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمت اللہ علیہ۔ یہ فقط کوئی قصہ اور کہانی نہیں ہے، یہ ریالٹی ہے، یہ حقیقت ہے۔
سیرت غوث اعظم میں آپ کے بیٹے حضرت سیدنا شاہ عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ، جو حضرت شہباز لامکانی قندیل نورانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بغداد کی جامع مسجد میں نے اپنے والد گرامی کو دیکھا، اپنا قدم اٹھا کر کبھی دائیں رکھتے ہیں کبھی بائیں رکھتے ہیں۔ یہ عمل میں نے ان کا مسلسل بار بار دیکھا۔ بالآخر پوچھنا کیا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ ایک قدم اپنا اٹھا کر کبھی دائیں رکھتے ہیں کبھی بائیں رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اے عبد الرزاق، میں نے سنا ہے کہ اللہ کے ولی کے پوری دنیا پر 2.5 قدم ہے، لیکن عبد القادر کا تو ایک بھی پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کی پہچان آسان ہے، اللہ کے نبی کی پہچان آسان ہے، مگر ولی کی پہچان بہت مشکل ہے۔ نبی کو حکم ہے کہ وہ اپنی نبوت کا اعلان کرے، بات قابل توجہ ہے۔ نبی کو حکم ہے کہ وہ اپنی نبوت کا اعلان کرے، میں اللہ کا نبی ہوں، جگہ جگہ جا کر اعلان کرے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور ولی کے لیے حکم ہے کہ جتنی بھی ولایت ہو اپنے آپ کو چھپا کر رکھے۔ آپ کسی اولیاء اللہ کے تمام سلاسل کے بزرگوں کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے سرخیل حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، نقشبندی سلسلہ کے حضرت شاہ نقشبند بہاؤالدین بخاری رحمت اللہ علیہ، سہروردی سلسلے کے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، اور قادری سلسلے کے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی۔ ان اولیاء اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ ہم ولی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور میرے قریب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، فرشتوں تم لوگوں کے دلوں میں میرے اللہ کے ولی کی محبت پیدا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ جو اللہ والے ہم محافل میں جائیں، پروگرامز میں جائیں، اللہ والے جہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں دنیا دار بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وقت کے سلاطین بھی بیٹھے ہیں، نواب بھی بیٹھے ہیں، لیکن مخلوق خدا کی نگاہ نہ نواب کی طرف اٹھتی ہے، مخلوق خدا کی نگاہ نہ سلاطین کی طرف اٹھتی ہے، مخلوق خدا کی نگاہ نہ عمراء پر اٹھتی ہے، مخلوق خدا کی نگاہ نہ کسی دولت مند پہ اٹھتی ہے۔ اگر اٹھتی ہے تو اس درویش بابے کو بار بار دیکھتی ہے جو مصلی امامت میں بیٹھ کر خدا کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ وجہ کیا ہے کہ اللہ کے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے
کہ تم لوگوں کے دلوں میں اس میرے بندے کی محبت کو ڈال دو۔ یہی وجہ ہے کہ کشا کشا لوگ ان کی طرف کھینچتے چلے آتے۔ آپ دیکھیں، کبھی محفل میں جا کر دیکھیں، کروڑ پتی ارب پتی بھی اگر کوئی بیٹھا ہے تو لوگ اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، لیکن ایک درویش بیٹھا ہے، لوگ اسے دیکھتے ہوئے سیر بھی نہیں ہوتے، دیکھتے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ دنیا دار کی منزل اس کی دولت ہے، دنیا دار کی منزل اس کی دولت ہے، اور ولی کی منزل جو ہے میرے خدا کی رحمت کی طرف۔ اللہ رب العزت مخلوق خدا میں ان کی محبت فرشتوں کے ذریعے ڈال دیتا ہے، اور جس کے دل میں محبت فرشتے ڈالیں یہی وجہ ہے کہ ایک درویش، لیکن ایک بات کا ذہن میں خیال رکھیں، شریعت اور طریقت دونوں ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک وہ پیر نہیں ہوتا جو نماز اور شریعت کا پابند نہ ہو۔ بارگاہ نبوت میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، ولی کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کے نیک بندے کی پہچان کیا ہے؟ تو سرکار نے یہ نہیں کہا جو نمازیں زیادہ پڑھے اس کو دیکھ لو، نہیں، یہ کسوٹی دی۔ فرمایا اذا رو ذکر اللہ، کہ ولی کی پہچان ہے جب بھی اسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ تو حضرت رکن الدین نوری حضوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا 7 جمادی الاول آج کے دن آپ کے وصال کا دن ہے، اور جو وصال کا دن ہے وہ اللہ کے ولیوں کے لیے رب کی ملاقات کا دن ہوتا ہے۔ عید کے دن حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مجذوب آیا، حضور یہ بتاؤ کہ عید کب؟ بھئی عید کا دن تو نہیں بولتا نا، حضور عید کب؟ آپ نے دیکھا کہ عید کا دن ہے اور یہ دیوانہ کہتا ہے کہ عید کب؟ خاموش بیٹھے رہے۔ پھر اس نے کہا فرید بتاؤ عید کب؟ فرمایا یار ملے جب۔ اس نے کہا یار ملے کب؟ فرمایا وصال ہو تب۔ اللہ کے ولیوں کے لیے عید کا وہ دن ہوتا ہے جس دن اس کا محبوب مل جائے، اور محبوب کب ملتا ہے؟ جب روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے، ادھر روح جا رہی ہوتی ہے، ادھر دیدار آ رہا ہوتا ہے۔ رکن الدین نوری حضوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا تو آپ کو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے قدموں میں دفن کیا گیا، اب بھی وہ جگہ موجود ہے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ نے اس دور کے بادشاہ محمد شاہ تغلق کو بشارت دی کہ تم نے جب سے رکن الدین کو میرے قدموں میں دفن کیا ہے، میں اپنے پاؤں سیدھے نہیں کر سکا۔
آپ نے فرمایا کہ انہیں نکال کر جہاں آج آپ کا روضہ انور ہے، گنبد بیضا ہے، اسی جگہ پر یہ محمد شاہ تغلق نے اپنی بیٹھک بنائی تھی، فرمایا یہی رکھا جائے۔ عرصے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے، علماء سے فتویٰ پوچھا، انہوں نے کہا کہ بار بار بشارت ہو رہی ہے کہ حضرت کو میرے قدموں سے نکالا جائے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اطلاع دی گئی، آئے، اور جب قبر کشائی کی گئی اور آپ کے جسد اطہر کو جب باہر نکالا گیا تو فضا نعرے تکبیر سے گونج اٹھی کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ عرصہ گزرنے کے باوجود بھی رکن الدین نوری حضوری کے کفن کو مٹی تک نے بھی نہیں چھوا۔ پھر مسئلہ ہوا کہ حضرت کا دیدار کیا جائے۔ علماء نے کہا جس کفن کو مٹی نے نہیں چھوا کفن ہٹا کر دیدار کیا جائے۔ اور اس دیدار میں کون تھے سب سے پہلے؟ رکن الدین نوری حضوری کے خلیفہ مجاز حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے پوری دنیا کی سیر کی ہے۔ مخدوم جہانیہ اچ شریف میں جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ، پوری دنیا کی انہوں نے سیر کی ہے۔ کل سیرو فی الارض کے تحت سیر کرتے کرتے خدا کی قدرتوں کا نظارہ دیکھتے دیکھتے ایک جگہ پر تھک گئے، بشری تقاضا تھا، ایک کچی دیوار کھڑی تھی، آپ اس پہ مخدوم جہانیہ جہاں گشت اس پہ بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے تو دیوار کو کہا مخدوم تھک گئے، ایک گھر نے پوچھے دی، بس اتنا کہنا تھا، دیوار چلنے لگی۔ وہ دیوار آج بھی موجود ہے، صدیاں گزر چکی ہیں۔ ہم تو لاکھ مرتبہ حج صاحب قبلہ ان کو کہے نا کہ سبحان اللہ کہو، انہ دی مرضی، لیکن ولی دے دیوار آکھا منی کھڑی ہے۔ یہ وہ مخدوم جہانیہ جہاں گشت ہیں، جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایک مرتبہ گزرے تو ایک شخص تماشائی تماشا کر رہا تھا، ڈگڈگی ہاتھ میں لے کر بندر نچا رہا تھا، تو اس کی عادت ہوتی ہے جب تماشا دکھا لیا تو پھر اس نے کشکول اٹھایا اور ایک ایک کے پاس جاتا ہے، بھئی میرے بچوں کے لیے خیرات دو۔ جب وہ کشکول اٹھا کر خیرات مانگ رہا تھا تو اسی مجمع میں تماشائی میں مخدوم جہانیہ جہاں گشت بھی کھڑے تھے۔ کسی شخص نے کہا کہ میاں تو جو مگداوت ہیں اے آج تیرے تماشے وچ مخدوم جہانیہ جہاں گشت کھڑے نے، ہنا کل مانگ۔ اور مانگنے والے کو بتا دیا جائے بھئی یہ سخی کا دروازہ ہے، وہ تو پہنچ جاتا ہے، اسے تو خیرات کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی نبی پاک کی حدیث سے یاد آئی، سرکار کا زمانہ ہے، ابو جہل بیٹھا ہے ایک جگہ پر، ایک شخص آیا، اس نے دیکھا ابو جہل بیٹھا ہے، خوبصورت بھی تھا، جاہو جلال بھی تھا، رنگت بھی تھی۔ اس نے دیکھا کوئی بہت امیر آدمی ہے آیا اور کہنے لگا مجھے خیرات دو۔ ابو جہل نے مذاق کیا، اس نے کہا وہ سامنے دروازہ ہے علی کا، علی کا دروازہ ہے، جاؤ اس سے لے۔ کیونکہ اسے پتا تھا کہ علی کا وہ در ہے جہاں 4 دن چولہا نہیں جلتا۔ اس نے مذاق کیا کہ جب خیرات نہیں ملے گی تو میں ڈھنڈورا پیٹوں گا، دیکھو یہ نبی کے غلام ہیں، ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ دروازے پہ آیا، دستک دی، اندر سے مولا علی باہر آئے۔ کیسے آئے ہو؟ جی اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی خیر کرے، مجھے خیرات دو۔ آپ نے دیکھا، سوچا، فرمایا
تجھے مدینے میں صرف میرا ہی دروازہ نظر آیا؟ سمجھ گئے نا؟ کہنے لگے جناب میں خود نہیں آیا، وہ سامنے بیٹھے ہیں 2-4 آدمی، ابو جہل بھی بیٹھا ہے، اس نے مجھے کہا ہے وہیں جاؤ۔ آپ نے فرمایا اچھا ابو جہل نے تجھے بھیجا ہے کہ وہیں سے جا کر خیرات لو؟ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کر، وہ سامنے مٹی پڑی ہے، مٹی کا ایک ڈھیلا لے کر آ۔ مٹی کا ایک ڈھیلا لے کر آیا، آپ نے اس سے ہاتھ لگایا، فرمایا یہ مٹی کا ڈھیلا چھپا اور جس نے تجھے بھیجا ہے ہوں دے سامنے ون کے کھول۔ آج سب ہماری قوم بڑی زبردست دانا ہے، سمجھدار ہے، سیانی قوم ہے۔ سردی ہوئے تو وہ ہولے بولیں دیئے، دھوپ نکل آوے وہ چٹکا لویں دیئے۔ آدن فاروقی سے تو جانتے، آج میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے حضور خواجہ خواجگاں سلطان الذاکرین حضرت قبلہ جناب پیر طریقت محمد الطاف حسین معصومی نور اللہ مرقدہ کے مریدان خاص بھی تشریف فرما ہے۔ اب جہاں نقش بندی بیٹھے ہوں وال چوپ ہوئے، تو جتھا توتلاں دا مجمع ہوئے تھے وال چوپ ہوئے، نہیں ذرا ایک مرتبہ دل سے کہہ دونوں سبحان اللہ۔ آپ نے مٹی پہ ہاتھ لگایا اور میں جا اس کے سامنے کھول۔ ابو جہل دیکھ رہا ہے، کہنے لگا دیکھو وہ منگتا خیرات لینے آیا ہے اور یہ مٹیاں دے رہا ہے، ڈھنڈورا پیٹوں گا کہ مصطفیٰ کے غلاموں کے پاس تو کچھ بھی نہیں، وہ تو مٹیاں دے رہے ہیں۔ وہ مٹی چھپا کر آیا، آپ نے فرمایا جا اس کے سامنے جا کر کھول، پھر آ تجھے خیرات دیتا ہوں۔ جب وہ مٹی چھپا کر آیا تو ابو جہل مسکرا رہا تھا، کہنے لگا ہاں خیرات ملی ہے؟ کہا انہوں نے کہا یہ مٹی لے جا پہلے وہاں کھول پھر آ خیرات دیتا ہوں۔ کہا دکھا تو صحیح۔ جب ہاتھ ہٹائے تو مٹی نہیں سونا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا آئے علی کے در پر، آئے علی کے در پر اور خیرات اتنی دے پھر مانگنے کی ضرورت پڑے۔ فرمایا اتنا دیں گے کہ مانگنے کی ضرورت پڑے گی نہیں۔ وہ نبی کا غلام ہے۔ بابا فرید گنج شکر اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید۔ ایک منگتا آیا، کہنے لگا فرید بال بکھے بیٹھے کئی شیطان دے، بچے بھوکے بیٹھے ہیں، کچھ خیرات تو ہم موج میں بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا وہ سامنے مٹی پڑی ہے لے آ، جتنی اٹھا سکتا ہے لے آ۔ لے آیا اور آپ نے وہ مٹی ہاتھ میں لی اور سورت اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ کر پھونک دیا۔ فرمایا جا اسے گھر جا کے کھول۔ جب گھر جا کر کھولا تو وہ مٹی نہیں سونا بن گیا۔ نظر جنا دی کیمیا سونا کر دے وٹ، ہاتھ لگایا اور مٹی سونا بن گئی۔ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا واہ بابا فرید کمال کر رہی تھی، آج تک سونا ہی دے رہی تھی تو طریقہ ہی ڈاس رہی تھی، اب تو جب چاہوں گا سونا بناؤں گا۔ انسان ہے نا فطری طور پہ لالچی ہے نا۔ کہتا ہے اب تو ایک دن خیال آیا، مٹی اٹھائی اور سامنے رکھا، 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھی تو دیکھا تھوڑی دیر کے بعد مٹی مٹی رہی، مٹی مٹی رہی۔ 300 مرتبہ پڑھا تو مٹی مٹی رہی۔ خیال آیا شاید حضرت نے پہلے کبھی پڑھ رکھا ہو، پہلے کبھی پڑھ رکھا ہو۔ 3 لاکھ مرتبہ پڑھا۔ جب دیکھا سونا تھا کیا ہوتا پتل ہی نہ بنیا۔ بڑا پریشان آیا پھر فرید کے پاس،
فرید کیا بات ہے، آپ کی توجہ ہے نا بھائی، فرید کیا بات ہے حضور، آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی اور مٹی سونا بڑھ گئی، لیکن میں نے 3 لاکھ مرتبہ پڑھا، مٹی مٹی رہی، سونا نہ بنی۔ آپ مسکرائے، فرمایا بے وقوف، فرید سے وظیفہ تو لیا تھا، فرید کی زبان تو نہیں لی تھی۔ مخدوم جہانیہ جہاں گش رحمت اللہ علیہ کھڑے ہیں، بات یاد ہے نا؟ تو منگتا آ گیا، کہنے لگا حضور مجھے دو، عنایت کریں۔ آپ نے فرمایا کہ میاں ایسا کر، اچھا ایسا کر، میری بات سن۔ جی حکم۔ فرمایا یہ بندر یہیں بٹھا، یہ ڈگڈگی یہیں رکھ، یہ کچکول یہیں رکھ، ایسے باہر چلا جا، 2 آدمی آ رہے ہیں، ان کو بلا کے لا، پھر تجھے خیرات دیتے ہیں، پھر تجھے خیرات دیتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے بندر وہیں بٹھائے، کچکول رکھا اور سارا سامان رکھ کر جب وہ گیا تو باہر جیسی وہ دیوار سے باہر گیا تو دیکھا ایک جنگل کا جنگل بیابان، 2 آدمی آ رہے ہیں، آواز دی میاں جلدی آؤ جلدی آؤ، مخدوم صاحب بلا رہے ہیں۔ ان کا کون سے مخدوم صاحب؟ ہم نہیں جانتے، یہ ہے ملک چین کا، ہمارے علاقے کا بادشاہ گیا ہے مر۔ اب ہماری یہ روایت ہے، جنگل میں جاتے ہیں، جو شخص پہلے مل جاتا ہے اسے بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ تو جولتے بادشاہ، اب جسے مفت کی بادشاہی مل جائے، جسے مفت کی بادشاہی مل جائے، کہا جی چلو۔ مدتوں اس نے بادشاہی کی، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، واپس آیا۔ ایک دن خیال آیا، شاہی چل رہی ہے، نظام چل رہا ہے، ایک دن خیال آیا شکار کھیلنے چلوں۔ شکار کھیلنے کے لیے جب گیا، ایک جگہ ایسی آئی جہاں یہ سیرت اس شریف، آپ کتاب اٹھا کر دیکھیں، اس میں حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گش کا واقعہ لکھا۔ شکار کھیلنے کے لیے ایک ایسی جگہ آئی جہاں اس نے کہا کہ میں اکیلا شکار کھیلوں گا، کوئی میرے نزدیک نہ آئے۔ ٹھیک ہے، کوئی نہیں آئے گا۔ جب اس نے شکار کھیلنا چاہا تو گھوڑے سے نیچے گرا، مٹی آنکھوں میں گئی، مسلتے ہوئے دیکھا، جب اٹھا تو دیکھا وہی دیوار کھڑی ہے جہاں سے چلا تھا۔ آیا واپس تو دیکھا خواجہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، کچکول بھی پڑا ہے، ڈگڈگی بھی پڑی ہے۔ آپ نے فرمایا میاں دیر لگا دی، حضور میری بادشاہت، میری شاہی، میرا انتظام، میری حکومت۔ فرمایا نہیں، اصلیت سنبھال۔ فرمایا تو نے بندر نچا تماشا دکھایا، ہم نے تخت پر بٹھا تماشا دکھایا ہے۔ جی ہے اللہ والے، اور جو کچھ ان کی زبان سے نکلتا ہے، جو کچھ ان کی زبان سے نکلتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے، سجدوں کے ذریعے، نماز کے ذریعے، قیام کے ذریعے، سجدوں کے ذریعے جب میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اسے کمال دیتا ہوں۔ آنکھ بندے کی ہوتی ہے، دیکھنا میرا ہوتا ہے، ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، پکڑ میری ہوتی ہے، زبان بندے کی ہوتی ہے، بولی میری ہوتی ہے۔ ظاہر میں عبداللہ نظر آتا ہے، باطن میں خدا اللہ نظر آتا ہے۔ یاد نہیں؟ بس ایک بات کرامت کی پیش کرتا ہوں، پھر حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی دا لنگر پکامن والی بی بی غوث کے پاس آئی، حضور دعا کرو اللہ مجھے اولاد دے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئی، گردن جھکائی،
فرمایا بیٹی میں نے لوح محفوظ پر دیکھا ہے تیری قسمت میں کوئی بچہ ہے ہی نہیں. اب بڑی پریشان ہوئی, اٹھ کر چلی گئی, روتی ہوئی جا رہی ہے. جب راستے میں روتی ہوئی جا رہی ہے تو راستے میں کھڑے تھے حضرت رکن الدین نوری حضوری, اور عمر کتنی ہے؟ 9 سال. آئیے 9 سال عمر ہے حضرت رکن الدین نوری حضوری کی. آپ نے دیکھا کہ میرے دادا کے دربار سے روتی ہوئی آ رہی ہے تو آپ نے روک لیا. فرمایا کہ بی بی کیا وجہ ہے؟ میرے دادا کا تو وہ دربار ہے جو روتا ہوا ہے وہ ہنستا ہوا جاتا ہے, اور تو روتی ہوئی جا رہی ہے, وجہ؟ کہنے لگی تیرے دادا کو کہا مدت ہوگی تمہارا لنگر بناتے بناتے, اولاد نہیں, دعا کرو اللہ مجھے اولاد دے. تو آپ نے گردن جھکائی اور تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ بی بی میں نے لوح محفوظ پر دیکھا ہے تیری قسمت میں کوئی بچہ ہے ہی نہیں. اتنا کہہ دیتے اچھا اللہ کرم کرے گا, سیدھا جواب دے دیا تیری قسمت میں ہے ہی نہیں. اب دادے سے کہہ دینا لنگر پکاون والی کوئی بئی چلا پھے تو اللہ کرے روٹی پکاون والی نہ رسے جیڑا ہولے بولے سی میں کو تورے تے شاک پہوے سی. آپ نے فرمایا اچھا بی بی ایسا کر واپس جا, میرے دادا کو پھر کہے, اگر وہ کہے نا کہ تیری قسمت میں کوئی بچہ نہیں تو ہاتھ باندھنا, حضور اگر قسمت میں ہوتا تو تجھے کیوں کہتی؟ آئی تو اس لیے ہوں کہ ہاتھ اٹھا, لب ہلا, گردن جھکا, رب سے لکھوا. آئی تو اس لیے ہوں. واپس آئی, لیکن میرے دادا کو میرا نام نہ بتانا. ٹھیک ہے واپس آئی. رکن الدین نوری حضوری کا کہنا مان کر واپس آئی. حضرت بیٹھے ہیں, استغراق میں بیٹھے ہیں. کہا حضور دعا کرو, گھر جاتی ہوں اولاد نہیں, بڑی پریشان رہتی ہوں. آپ نے فرمایا ٹھہر جا. گردن جھکائی اور کہا کہ بیٹی میں نے لوح محفوظ پر دیکھا ہے تیری قسمت میں کوئی بچہ ہے ہی نہیں. ہوں جواب تو سکھی کھڑی ہے نا. حضور کیا آنکھیں میں تھوڑا جا سرہ کی شاہد بھائی, حضور کیا کہ فرمایا لوح محفوظ سے ڈٹھے تیری قسمت ہے کوئی بال ہے ہی کوئی نہ. ہاتھ میں دن دیا دی سونا قسمت چوندہ تے کوا تھی. ہولے 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 مطن سردی والا بنے. صحیح قسمت چوندہ تے کوا تھی. آپ ہی میں ڈٹھے ور میں نے بی بی اے جواب تیرا تھا نہیں. حضور میں ڈائے ورنہ کوئی نہ ایڈی وڈی گالتے کریں تو ساچ داستے کو کہے سمجھائے. یہ عورت شدی والمن جلدی ویندی ہے. سارے علاقے دے مرد اکڑی جبانیں تو آڈی گال نہیں کریں گا نا. تو زیادہ سارے مسیح تے کڑیاں بیٹھی ہو نا. ادھی سونا تیرے دربار رون دی ویندی ہم تے رکن الدین کھڑا ہوں سمجھے. آپ فرمائے کملی تھی گئے بالا دے آنکھیں لگے وانجو تبالے وانجو تبالے بالا دے آنکھیں لگ گئی ہیں. اے وال ٹوٹ پہ یہ رکن الدین نوری حضوری رستے کھڑے. بی بی اماں کیا آنکھیں ڈاڑے ساری گال دسی اس میں انہاں کو دسے انہاں کہتے کو کہیں سمجھے. اچھا میرا ناتا نہیں بھی آکھا آکھے نہ دسے نہیں ہم لیکن انہاں در روب اتنا ہا جو دس بیٹھیا. آکھے وال آکھے انہاں آکھے بالا دے آنکھیں لگ گئی ہیں وانجو تبالے. اب توجہ تھے نا طبیعت حاضر ہے نا بولو بھئی سبحان اللہ نہ کہہ سکو تو اور بات ہے. یہ اور بات ہے میرے مالک جو آپ سبحان اللہ کہ اسے کسی ولی کا دیدار ہو جائے. میرے مالک جو سبحان اللہ کہ اس کے دل کی مراد پوری ہو جائے. میں کیا کہا حضور انہاں آنکھیں وانجو تبالے بالا دے آنکھیں لگ گئی ہیں. آکھے کیا آنکھیں نے آکھے انہاں آنکھیں وانجو تبالے آکھے آنکھیں نے بال ہے.
حاجی احسان الدین صاحب پچھلے دنوں 2-4 دن پہلے لوگ ابھی بھی پریشان ہیں بھئی مری اچ سردی گھٹ پئیے ملتان ڈھیر پئیے اجن ہوں سوچ بیٹھے بھئی سبحان اللہ آنکھوں یا نہ آنکھوں ذرا دل سے ایک مرتبہ تو کہہ دو نا سبحان اللہ ذرا ہاتھ بلند کر کے کہہ دو سبحان اللہ اکھے انہا تیرا آنکھے جو بال ہے اکھے آنکھے بال ہے مولا جڑا ہون سبحان اللہ کے جنے منہ ڈالے دی بال کہنی آج کرم جا کر بال دے اکھے انہا تیرا آنکھے جو بال ہے اکھے آنکھے بال ہے اب دیکھیے جملہ ایک ہے میرے محترم جناب محمد شاہ یوسف صاحب میرے انتہائی قابل احترام ہیں ملک یوسف صاحب بھی آئے تو ملک یوسف صاحب کے سمدی ڈاکٹر مجید صاحب کی اہلیہ محترمہ کا نماز جنازہ بھی ابھی پڑھنا ہے ملک صاحب آئے ہیں تو ذرا میرے پاس آ جائیں تاکہ 2-4 جملے ان کے سامنے میں بھی میں عرض کر دوں میرے انتہائی کرم فرما ہیں تو میں عرض کر رہا تھا حضرت اب دیکھیے جملہ ایک ہے او بالے لیکن آنکھاں جو فرق ہے جملہ ایک ہوتا ہے نا کہ روکو اب دیکھیے جملہ ایک ہے روکو مت جانے دو روکو مت جانے دو یہی جملہ انداز بدل جائے روکو مت جانے دو جملہ ایک ہے لیکن انداز بدل جائے تو مطلب بدل جاتا ہے روکو مت جانے دو روکو مت جانے دو آپ نے فرمایا انہا آنکھیں جو بال ہے آنکھیں بال ہے ونج بال ہے تبال ہے ولی کی زبان سے نکلا اور قرآن نہ پڑھ لیں اچھا جن دل آج نہیں آدھا نا جو میں سبحان اللہ نہیں آدھا میں کو ذرا تھوڑا جا اشارہ چکرے میں انتے پاس دیکھا ہی نا اور میں خوش فہمی سے بیٹھا ہوں بھئی یہ بندہ ڈاٹھا چمکدہ بیٹھے سبحان اللہ ڈاٹھی اچھی آکسی تے اندروں نیت ہو وہی نا تے اللہ کرے نیت بن جائے اور قرآن کیا کہتا ہے فرمائے اللہ ولی الذین آمنوا یا اللہ قرآن سن کر جو سبحان اللہ کہہ دے اس کے بچے کو حافظ قرآن بنا دے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور ون بال تبال ہے آج یہ ڈاڈا جواب دیں دے پوترا مذاق کریں دے وہ آدھے ہے کہنے آدھن ون بال تبال ہے گھر جو گئی اللہ نے کرم کیتے مدت گزری ہے بچہ جام پہ گھنائیے حضرت دی بارگاہ جو حضور مہربانی فرماؤ ہی دیتے نظر کرم فرمایا کہندہ ہے حضور میڈا ہے فرمایا ہونتے لکھیا کھڑے کیویں صحیح میں کو نہیں بتا رکن الدین کو سڈو رکن الدین فرمانے پتر ہونے نال ابا سیاں کہنا میرے ڈالے دے دربار تو مریدنی ویندی پئیے رووے میرا دل برداشت نہیں کیتا صحیح میں اتھائی کھڑو کر اٹھے دلی دی سرزمین تے ایک ساری مریدنی جے کو رب نے دو کٹھے دے امنے آنا میں کہ مولا تیری لوح محفوظ تے او بھی ساری غلام اے بھی ساری غلام اکڑا کو دودے میں بھئی کو ہیکی نہ دے میں آج کرم چکر اتھیں تقسیم کر رہے کو اوکو دے آکھیا میں منیا رب ہے اللہ والے جتھا دیرا لیں دے گئے اللہ والے جتھا ہاں اللہ والے جتھا دیرا لیں دے گئے کلمہ توحید والا پڑھیں
باقی مضمون اگلے جمعے سنت ہے۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ